اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف المرسلین، نبینا و سیدنا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین۔ ناظرین السلام علیکم۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ہماری گفتگو جاری ہے، اور آج اس سلسلے کا 57واں پروگرام ہے۔ پچھلے پروگرام میں عرض کر رہا تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع سے جب مدینہ واپس تشریف لائے تو سب سے پہلا کام انہوں نے یہ کیا کہ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کا لشکر روانہ کیا، اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری فوجی مہم تھی۔ اور اس کی وجہ یہ تھی کہ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف قبائل کو اور بادشاہوں کو خطوط بھیجے اور انہیں اسلام کی دعوت دی، تو ان میں سے ایک گورنر تھا رومن امپائر کا، جس کا نام فروا جزامی لکھا گیا ہے، اور رومن امپائر کا ایک شہر ہے معان، یہ آج کل اردن میں آتا ہے۔ تو یہ شہر معان کے گورنر تھے، اور یہ مسلمان ہو گئے۔ رومن امپائر نے انہیں گرفتار کر لیا اور اسلام لانے کے جرم میں انہیں سزائے موت دے دی، انہیں شہید کر دیا گیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب رومیوں کی اس جسارت کو دیکھا تو حج سے واپس آ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سبق سکھانے کے لیے ایک بہت بڑا لشکر تیار کیا، اور حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کو اس لشکر کا امیر بنایا، اور 11 ہجری کے شروع میں ماہ صفر میں اس لشکر کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روانہ کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اسامہ کو یہ حکم دیا کہ آپ فلسطین کے شہر بلقا تک جائیں گے، تاکہ رومن امپائر کے دل میں خوف بیٹھ سکے، ان کا جو غرور ہے اور تکبر ہے اسے خاک میں ملایا جا سکے، اور یہ بھی کہ جو رومن امپائر کا جو سرحدی علاقہ ہے اس پہ جو عرب قبائل ہیں ان کے دلوں میں بھی مسلمانوں کے حوالے سے جو اعتماد کی فضا قائم ہوئی تھی وہ باقی رہے۔ بعض صحابہ کرام نے حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کی قیادت پر اعتراض کیا، جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اعتراض کو مسترد کر دیا۔ صحابہ کا یہ اعتراض تھا کہ حضرت اسامہ جو ہیں کم سن ہیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ لوگوں نے ان کے والد پر بھی اعتراض کیا تھا، حضرت زید بن حارثہ پہ، جبکہ وہ اس منصب کے اہل تھے اور وہ میرے محبوب ترین صحابہ میں سے تھے، اور یہ اسامہ بن زید یہ بھی اس منصب کے اہل ہیں اور میرے محبوب ترین صحابہ میں سے ہیں۔ تو جب صحابہ کرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات سنی تو فوراً حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کی فوج میں شامل ہو گئے اور فوج روانہ ہو گئی۔ لیکن ابھی فوج مدینہ سے باہر ہی نکلی تھی۔ مدینہ سے باہر اگر آپ شمال کی طرف نکلیں تو ایک چھوٹی سی بستی آتی ہے جس کا نام ہے جرف، آج بھی وہ قائم ہے اور اسی نام سے ہے۔ تو جب یہ لشکر جرف پر پہنچا تو مدینہ سے
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری کی خبر پہنچی، نہ صرف یہ کہ یہ خبر پہنچی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہیں، بلکہ آپ کی بیماری کے متعلق کچھ تشویشناک خبریں بھی پہنچنے لگیں، تو حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ نے جرف میں پڑاؤ ڈالا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحت کے حوالے سے اطمینان ہو جائے تو یہ لشکر مزید آگے چلے۔ لیکن روایات میں یہی ہے کہ اسی دوران ہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوتا ہے، اور یہ لشکر جو ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خلافت میں پھر روانہ کیا جاتا ہے۔ ناظرین، جب دین کا کام مکمل ہو گیا اور لوگ فوج در فوج دین میں داخل ہو گئے، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ محسوس ہوا کہ آپ کا اس جہان فانی سے رخصت ہونے کا وقت قریب آ گیا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض اعمال بھی ایسے تھے کہ ان سے صحابہ کرام کو یہ اشارہ ملا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وقت قریب ہے۔ مثال کے طور پہ ہم دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال 10 دن اعتکاف فرماتے تھے، لیکن سن 10 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 کے بجائے 20 دن اعتکاف فرمایا۔ اسی طرح ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ ہر سال رمضان المبارک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبریل علیہ السلام سے قرآن مجید سنتے تھے اور انہیں سناتے تھے، لیکن سن 10 ہجری میں جب رمضان المبارک آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عمل 2 دفعہ دہرایا، یعنی 2 دفعہ آپ نے حضرت جبریل علیہ السلام سے قرآن مجید سنا اور 2 دفعے انہیں قرآن مجید سنایا۔ اسی طرح حجۃ الوداع میں ذکر کر چکا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو الوداع کہا اور کہا کہ اے لوگو، اپنے جو مناسک حج ہیں، حج کے جو احکام ہیں، وہ مجھ سے پوچھ لو، مجھ سے سیکھ لو، کیونکہ عین ممکن ہے کہ میں اگلے سال آپ لوگوں کے درمیان موجود نہ ہوں۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ بخاری شریف میں اور مسلم شریف میں یہ حدیث آئی ہے کہ آپ سن 11 ہجری کے شروع میں ماہ سفر میں آپ احد پہاڑ کی طرف تشریف لے جاتے ہیں اور وہاں پہ جو شہدائے احد ہیں ان کی مغفرت کے لیے دعا کرتے ہیں، اور اس کے بعد واپس مدینہ منورہ تشریف لاتے ہیں، مسجد نبوی پہ ممبر پہ تشریف فرما ہوتے ہیں اور ایک خطبہ ارشاد فرماتے ہیں۔ اس خطبے میں آپ فرماتے ہیں کہ اے لوگو، میں تم سے پہلے اس جہان فانی سے رخصت ہو جاؤں گا اور میں تم پر گواہ ہوں، اور خدا کی قسم اس وقت میں اپنے حوض کوثر کو دیکھ رہا ہوں۔ پھر آپ نے فرمایا کہ زمین کے خزانوں کی چابیاں میرے حوالے کر دی گئی ہیں، اور یہ کہ میں قسم کھاتا ہوں کہ مجھے یہ خوف نہیں ہے کہ میرے بعد تم شرک کرنے لگ جاؤ گے، بلکہ مجھے یہ خوف ہے کہ تم دنیا کی طلب میں ایک دوسرے سے مقابلے میں لگ جاؤ گے۔ اسی طرح ہم یہ حدیث بھی پڑھتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کا جو قبرستان ہے بقیع، وہاں تشریف لے گئے اور وہاں پہ جو صحابہ کرام دفن تھے ان کے لیے مغفرت کی دعا کی۔ آپ نے فرمایا کہ اے اہل قبور، السلام علیکم، تم لوگ جس حالت میں ہو، جس حال میں ہو، وہ ان لوگوں کے حال سے بہت بہتر ہے جو اس وقت زندہ ہیں، بلکہ تم مبارکباد کے مستحق ہو۔ پھر آپ نے فرمایا کہ فتنے تاریک رات کے ٹکڑوں کی طرح ایک کے بعد ایک چلے آ رہے ہیں، اور بعد میں آنے والا پہلے آنے والے سے زیادہ برا ہے۔ پھر آپ نے اہل بقیع کو یہ کہہ کر بشارت دی کہ میں بھی بہت جلد تمہارے ساتھ ملنے والا ہوں۔ 11 ہجری کے آغاز میں ہی 29 صفر کی تاریخ ہے اور سوموار کا دن ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بقیع سے ایک صحابی کا جنازہ پڑھ کے واپس آ رہے ہوتے ہیں کہ آپ کے سر مبارک میں درد شروع ہوتا ہے اور تیز بخار ہو جاتا ہے،
اور یہ جو کیفیت ہے اسی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم 11 دن تک نماز پڑھاتے ہیں، اور آپ کی یہ جو بیماری کی کیفیت ہے یہ کل 14 دن جاری رہتی ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ازواج مطہرات ہیں وہ مشورہ کر کے یہ فیصلہ کرتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کے گھر منتقل ہو جائیں، تو آپ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے گھر منتقل ہو جاتے ہیں۔ حضرت عائشہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر معوذتین پڑھ کے دم کرتی ہیں، یعنی سورہ فلق پڑھ کے، سورہ ناس پڑھ کے، اور وہ دعائیں جو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی سیکھی ہوتی ہیں ان دعاؤں کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر دم کرتی رہتی ہیں۔ ناظرین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا، آپ کی حیات طیبہ کا آخری ہفتہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے گھر میں کس طرح گزرا، اس کا ذکر انشاءاللہ میں اگلے پروگرام میں کروں گا۔ تب تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد